بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدرها ما لم تعمل أو تكلم. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وساوس کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ دوستو، کل ہم نے وساوس کے متعلق پڑھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صرف وسوسہ یعنی دل میں خیال پیدا ہوا، اگر وہ کسی گناہ کے کرنے کا یعنی عملی گناہ کا خیال پیدا ہوا تو جب تک اس کا عمل نہ کر لے، اور اگر کسی قولی گناہ کا خیال پیدا ہوا تو جب تک اس کا تکلم نہ کر لے، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو میری امت سے معاف کر دیا ہے۔ اور کل جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ کرام بہت پریشان ہو کے حضور کی خدمت میں آئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے صحابہ کہتے ہیں ان احدنا یجد فی نفسہ یعرض بالشیء، کہ صحابہ نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ ایسے خیالات، اشارتاً انہوں نے بتایا کچھ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم کوئلہ ہو جائیں تو ہمیں یہ پسند ہے، لیکن ہم زبان سے ان الفاظ کو بیان کریں جو ہمارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں یہ ہمیں پسند ہے۔ اس قدر سخت وسوسہ آ رہا ہے یا رسول اللہ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ صحابہ کے پوچھنے کا یہی مقصد تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر فرمایا الحمدللہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کے مکر اور فریب کو وسوسہ کی طرف رد کر دیا۔ اس نے تو کوشش کی کہ امتی کو گناہ ہو جائے، لیکن چونکہ امتی نے اس کا تکلم نہیں کیا تو یہ صرف وسوسہ ہے، اور وسوسہ کا تو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اور اس وسوسہ کا علاج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، کچھ ہم نے کل بھی بات کی تھی۔ حضور نے فرمایا وسوسہ شیطان اس طرح ڈالتا ہے، یاتی شیطان وحدکم، شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آ کے کہتا ہے من خلق کذا، من خلق کذا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَ، حضور نے فرمایا جب یہ خیال آ جائے فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، اللہ کی پناہ پکڑ لے یعنی اعوذ باللہ پڑھ لے، اور وہیں رک جائے اور اس خیال کو آگے نہ بڑھنے دے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر شیطان تمہارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، من خلق اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ خیال آ جائے تو پھر کہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی سورہ اخلاص پڑھ لے۔ پھر حضور نے فرمایا ثم لیتفل احدکم عن یسارہ ثلاثہ، اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تھو تھو کر دے یعنی تھوک دے 3 مرتبہ، ولیستعذ باللہ من الشیطان، اور اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان سے، یعنی شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ پکڑ لے کہ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو دوستو یہ حل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے جب تک کوئی بات وسوسہ کی حد تک ہے، اس کا عمل نہیں ہوا یا اس کو زبان سے نہیں نکالا، تب تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امت سے معاف کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔